اچھا ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ہم مفتی اثار الحق تبسم صاحب کے ساتھ ہیں۔ گفتگو چل رہی تھی ہماری مقامی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور کافی فصیحانہ بلیغانہ انداز میں حضرت گفتگو فرما رہے تھے۔ اب چونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اسلام کو چار چاند لگ گئے ہیں، حضرت کی گفتگو بھی کہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں، پھر بغیر کسی حجت مانگے یا دلیل مانگے بغیر وہ ایمان قبول کیا انہوں نے، اور یہ ان کا شرف ہے، عظمت ہے۔ اسی حوالے سے برکات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہم حضرت سے پوچھیں گے کہ اس پر ذرا روشنی ڈالیں تاکہ عوام الناس کے اذہان میں یہ بات آ جائے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حیثیت سے کیا مقام رکھتے ہیں۔ بسم اللہ۔ جی، یہ حضرت سیدنا و امامنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قیمتی نورانی مقولہ ہے، جو آیت تیمم کے نزول کے بعد آپ نے کہا، ما ہی بأول برکتکم یا آل ابی بکر، کہ یہ آپ کی کوئی پہلی برکت نہیں ہے جس کا ظہور ہو رہا ہے، اس کے علاوہ بھی اس سے پہلے بھی ہم بہت ساری برکات کا ظہور دیکھ چکے ہیں۔ جی، اگر برکات صدیقی کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو یہ بہت طویل موضوع ہے، حقیقت میں طویل موضوع ہے یہ، اور کافی گھنٹوں کی گفتگو کا متقاضی ہے، لیکن ہم چند اشارے کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آدمی معاشرے میں چاہے کوئی بھی ہو، تنہا ہو، اسے جو سب سے پہلا سہارا ملتا ہے وہی اس کی نظر میں سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے، اور اللہ کے بعد انسانوں میں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سہارا ملا، مرد حضرات میں گھر کی چار دیواری سے بات، گھر کے اندر ہم سب کی ماں ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی اور آپ کی ہمدردی اور خیرخواہی میں بھرپور کردار ادا کیا، لیکن چار دیواری سے باہر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یاری تھی، جو آپ کی طرف سے ہمدردی تھی، غمخواری تھی، نصرت تھی، وہ یقیناً بے مثال ہے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک فرد کی نصرت ہے، کوئی اتنی بڑی چیز نہیں، لیکن اگر ہم تاریخی پس منظر میں جا کر دیکھیں تو جس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا بہت بڑا مقام تھا معاشرے میں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے آپ دیکھ لیں تو 7ویں پشت میں جا کے دونوں کے جد امجد ایک ہیں، مرہ پہ جا کے دونوں ایک ہو جاتے ہیں، اور مالی اعتبار سے دیکھ لیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے بہت بڑے تاجر ہیں، مالدار ہیں۔ پھر آپ حکم میں، فیصلوں میں، حکم بننے میں دیکھ لیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقام ہے، یعنی ہر اعتبار سے معاشرہ ان کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ ایسے آدمی کا ساتھ ملنا یہ یقیناً حوصلہ بڑھتا ہے، اور اس میں قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے، اور ان مومنوں کے ذریعے، اور ان میں جو پہلے نمبر پہ نبی علیہ السلام کی ہمراہی میں اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہجرت کی ایک رات اگر دیکھ لیں تو یہ آسان کام نہیں تھا، بڑا کٹھن کام تھا، اور غار کے اندر بھی جب وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تو بالکل دہانے پہ پہنچ جائیں، اگر انہوں نے جھک کے دیکھ لیا تو آپ کو دیکھ لیں گے، تو اس وقت بھی آپ کے جو اندر کا جذبہ ہے، درد ہے، وہ یہی ہے کہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی گزن نہ پہنچا لے، یہی جذبہ تھا، اپنی جان کا خوف نہیں تھا، ورنہ وہ اس تاریک اور کٹھن منزل کے لیے کبھی بھی تیار نہ ہوتے، اور پھر اپنی پوری فیملی کو نہ لگا دیتے، آپ کا بیٹا بھی آ رہا ہے، بیٹی بھی آ رہی ہے، آپ کا خادم بھی آ رہا ہے، سارے آگے تعاون کر رہے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو ابتدائی ہمراہی تھی، اس اعتبار سے یہ پوری امت کے لیے برکت کا سبب، اس کے بعد جتنے لوگ آئے ان کو صدیق اکبر سے حوصلہ ملا ہے، جتنے لوگ بھی آئے ہیں۔ اب آپ آ جائیں خلفائے راشدین، صدیق اکبر خود ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، صحابہ اکرام جہاں تک جاتے ہیں ایک رشد و ہدایت کا وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے،
حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس کے بعد چھٹے نمبر پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اور جو صحابہ آئے ہیں، تو اگر دیکھا جائے بنیاد میں ان کو جن سے حوصلہ ملا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے اندر، جیسے کہ بخاری موجود ہے کہ جبار فی الجاہلیت خوار فی الاسلام، ایک موقع پہ آپ نے ان کو ڈانٹ دیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ جاہلیت میں تو بڑے تم زوراور بنتے تھے اور ابھی جو ہے وہ بزدلی دکھا رہے ہو. تو آپ ان جیسے لوگوں کو بھی حوصلہ دینے والی شخصیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو برکات صدیقی کا مظہر ہے، پھر ان کی وجہ سے آگے بیت اللہ میں نماز پڑھی جا رہی ہے، ان کی وجہ سے بیت المقدس جو ہے فتح ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں آگے پھیلتی جا رہی ہیں، متعدی ہیں ان کی برکات. یہ تو خلفائے راشدین کا. عشرہ مبشرہ میں چلے جائیں تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ عشرہ مبشرہ میں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ وہ نبی اسلام کی کفالت میں تھے، انہی کے پاس رہتے تھے اور تھے بھی چھوٹے، 10 سال ان کی عمر ہے، تو لیکن اس وقت بھی انہوں نے ابن اسحاق کی روایت کے مطابق کہا کہ بات تو دل کو لگتی ہے لیکن میں اپنے والد محترم سے مشورہ کر کے پھر بتاؤں گا. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی اس طرح نہیں کیا. تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استثناء کر لیں، باقی عشرہ مبشرہ میں 9 لوگ جو ہیں وہ صدیقی برکات کا مظہر ہے. صحابہ کرام کا دور جیسے گزرتا ہے تو آپ آگے چلے جائیں، تابعین کا دور آتا ہے. تابعین کے دور میں مدینہ میں خاص طور پہ جب اموی دور حکومت تھا تو مدینہ میں علم و حکمت، فقہ و دانش کی ایک بہار تھی، اور اس میں 7 لوگ بڑے نمایاں ہو کر سامنے آئے. 7 تابعین میں سے ان کو فقہائے سبع کہا جاتا ہے. محدثین کی، مورخین کی، فقہا کی اصطلاح میں ان کو فقہائے سبع کہا جاتا ہے. خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے جن کے والے سے یہ شعر بھی نقل کیا ہے، الا انما لا یقتدی بأئمۃ فقسمتہ غیظا عن الحق خارجا فخذہم عبید اللہ عروۃ قاسم سعید ابو بکر سلیمان و خارجہ، کہ جو ان ائمہ کی پیروی میں نہیں چلتا ہے اس کی قسمت کھوٹی ہے، کھری نہیں ہے، اور حق سے وہ باہر ہے، اہل حق کا فرد نہیں ہے. اب ان کے پھر نام بتاتے ہیں، عبید اللہ، عروہ، قاسم، سعید، ابو بکر، سلیمان، خارجہ. یہ 7 افراد ہیں جو فقہائے سبع میں سے ہیں. جب ہم اس طرف فقہائے سبع جو مدینہ کے اندر ایک علم و فقہ کی بہار ہے اس کو جب دیکھتے ہیں تو سارے کا سارا برکات صدیقی کا مظہر ہے. اب قاسم کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے ہیں یہ ان کے بیٹے ہیں، محمد کے بیٹے ہیں. قاسم فقہائے سبع میں سے ہیں، صدیق اکبر کے پوتے ہیں. عروہ کون ہے؟ عروہ بن زبیر، یہ کس کے بیٹے ہیں؟ صدیق اکبر کی بیٹی کے بیٹے ہیں، نواسے ہیں. باقی جو 5 افراد ہیں یہ سارے کے سارے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کے شاگرد ہیں. یہ 5 تاریخ میں ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں کتابوں میں. تو اب یہ فقہائے سبع کی جو علم و فقہ کی بہار ہمیں مدینہ میں نظر آتی ہے، یہ ساری کی ساری برکات صدیقی ہیں. تو اس کی وجہ سے پھر اس کے بعد ایک فقہ کا جو رواج ہوا، چلا، آگے دور چلتا رہا، آج تک الحمدللہ چل رہا ہے. یعنی کتاب و سنت کو سمجھانے میں ان فقہائے سبع کا صحابہ کرام کے بعد بنیادی کردار ہے. صحابہ کرام کے ہاں فقہا وہ بھی خاص جو نام تھے، ممتاز نام 7 ہیں، لیکن اس وقت چونکہ صحابہ کرام کے ایک مقام ہے اس لیے ان کو الگ سے شمار نہیں کیا جاتا ہے. لیکن تابعین کے ہاں آ کے پھر اس کے بعد جب ائمہ کا زمانہ آتا ہے، ائمہ اربعہ کا، تو وہ بھی انہی کی خوش چین نظر آتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری برکات صدیقی ہیں. ایک اور حوالے سے آپ دیکھ لیں، میری اپنی زندگی کا تجربہ ہے، جو صدیقی خاندان کے اہل علم جن سے میں ملا ہوں، میں نے ان میں جو علمی شستگی، شائستگی، پختگی، راستی دیکھی ہے وہ دوسرے لوگوں میں نظر نہیں آتی ہے. آپ خود بھی کبھی اس کا غیر جانبدار ہو کے مشاہدہ کر لیں. اس وقت نئے سرے سے کم از کم ایشیا کے اندر سیرت کے فن کو زندہ کرنے والا شخص ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نسل میں سے. اچھا، ہمارے پورے اس ایشیا کے اندر آج جو ہمیں قراءات اور تجوید کی بہار نظر آ رہی ہے، وہ شیخ جیون جو علی گڑھ کے رہنے والے تھے، اور ان کے بڑے بیٹے عبد الخالق، چھوٹے بیٹے عبد المالک. جب عبد المالک پیدا ہوتے ہیں تو
کچھ عرصے بعد ان کے والد فوت ہو جاتے ہیں، 5 سال کے تھے فوت ہو جاتے ہیں، ان کی والدہ ان کو لے کے وہاں چلی جاتی ہیں مکہ مکرمہ میں، مدرسہ سولتیہ میں ان کو پڑھاتی ہیں۔ اس وقت مدرسہ سولتیہ علمی مرکز تھا خاص طور پہ قرأت و تجوید کے حوالے سے، پھر وہ پڑھ کے آتے ہیں۔ اور آج یہ جو قاری عبد المالک صاحب ہیں جب یہاں آتے ہیں، پھر یہاں سے لاہور میں آتے ہیں، میرے جو دادا استاد تھے قاری شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ میں نے تجوید قرأت پڑھی ہیں حضرت مولانا قاری نور الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے پڑھی ہیں قاری شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور قاری شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ قاری عبد المالک صاحب کے شاگرد ہیں۔ اور پاکستان بھر میں آپ دیکھ لیں، پاکستان، بنگال، انڈیا میں آپ کو قاری عبد المالک اور قاری عبد الخالق کی قرأت و تجوید کی بہاریں اور ان کے پھول اور کا ثمر کھلتا نظر آئے گا۔ یہ کیا ہے؟ خاندان صدیقی کا مظہر ہے۔ یہ اوپر جا کے ظاہر ہے ساری برکات صدیقی ہیں۔ اور حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ یہ ہمارے بزرگوں میں سے ہیں، اور بعض لوگ ان کو اپنی طرف بھی منسوب کرتے ہیں۔ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور جملہ ہے، اور بڑے اکرام کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ وہ کہا کرتے ہیں۔ سیر اعلام النبلاء میں علامہ ذہبی نے لکھا ہے، مزی نے لکھا ہے تہذیب الکمال میں، اس سے پہلے لوگوں نے بھی لکھا ہے، وہ موجود ہے کہ قد ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے دوہرے دادا ہیں، ان کے سبب میری 2 دفعہ پیدائش ہوتی ہے۔ وہ اپنی زندگی کو صدیق اکبر کا مرہون منت قرار دیتے ہیں حضرت جعفر رضی، اور حضرت جعفر رضی اللہ رحمہ اللہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منصور کے دربار میں جب ہم تھے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، منصور کا اتنا رعب نہیں تھا جتنا حضرت جعفر کا تھا۔ اور ظاہر آل رسول ہیں اور ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کس طرح، اب ذرا یہاں دیکھیں تو حضرت جعفر وہ بیٹے ہیں کس کے؟ حضرت محمد باقر کے۔ محمد باقر کی جو زوجہ ہیں وہ ام فروہ ہیں۔ ام فروہ ایک طرف سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہیں، اور دوسری طرف سے یعنی ایک طرف صدیق اکبر کی پوتی ان کی ماں ہے، دوسری طرف صدیق اکبر کا پوتا ان کا والد ہے۔ تو محمد باقر یہ بیٹے ہیں علی زین العابدین کے، علی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بیٹے ہیں حضرت حسین کے، حضرت حسین بیٹے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو خیر اوپر اور بھی بہت سارے رشتے ملتے جاتے ہیں، میں ابھی اس بات کو، تو اب یہ دوہرے دادا کیسے کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ میری والدہ کا جو دادا ہے، نانا ہے، وہ بھی صدیق اکبر کا پوتا ہے، اور میری والدہ کی جو نانی ہے وہ بھی صدیق اکبر کی پوتی ہے۔ یہ کتنی برکات! اور پھر حضرت جعفر کے واسطے سے جتنا علم پھیلا اور جو تقوی آگے بڑھا، یہ ساری برکات صدیقی ہیں۔ ایک مثال اور دے کے میں آپ شاید گفتگو کو روکنے چاہتے ہیں، میں ایک مثال دے کے ختم کرتا ہوں۔ آج آپ اگر دنیا میں چلے جائیں، حقیقت یہ ہے گر نبیند بروز شب پرا چشمہ آفتاب را چے گناہ، اگر کوئی کور چشم دن کو بھی سورج کو نہ دیکھے، اس میں سورج کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ورنہ آپ اگر اس وقت بھی علمی پختگی کے حوالے سے کم از کم ایشیا میں دیکھیں تو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نام ہے، اور ان کی عمر کل کتنی ہے؟ 50 سال بھی نہیں ہے، اس وقت میری عمر 50 سال سے زیادہ ہو رہی ہے، 48 سال ان کی عمر ہے، اور اس وقت انہوں نے جتنے باطل تھے ان کو ناکوں چنے چبوائے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ مجھے یہ جو برکات صدیقی ہیں، جو کہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ صدیق اکبر کی اولاد میں سے، صدیق اکبر رضی اللہ کی اولاد میں سے ہیں وہ، تو یہ برکات صدیقی کا ظہور ہے کہ آج پوری دنیا میں قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی وہ ایک مدرسہ، جبکہ انگریزوں نے آ کر بالکل ہمارا علمی دینی اس سلسلے کا بستر گول کر دیا تھا، نظریاتی طور پر انہوں نے ختم کرنے کی وہ فیصلہ کر لیا تھا۔ اس موقع پہ جو اقدام قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کر کے دین، ایمان، ہمارے تقوی، ہماری ثقافت کو بچانے کے لیے ایک مدرسے کی بنیاد رکھتے ہیں، تو یہ سارے کا سارا سلسلہ اوپر جا کے صدیق اکبر کی جولی میں اس طرح اگر ذکر کریں تو تاریخ میں بڑی آپ کو شخصیات نظر آئیں گی، لیکن آپ کبھی کسی علمی صدیقی آدمی سے ملیں جو صدیق اکبر خان، تو اس کے علم میں آپ کو ایک شستگی، شائستگی، پختگی نظر آئے گی، یہ ساری چیزیں جو دوسری جگہ میں کم نظر آتی ہیں، کم نظر آئے گی۔ جی ماشاءاللہ جی، بڑی سری حاصل گفتگو کی آپ نے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک چیز یہ بھی سامنے نظر آ رہی ہے، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا خلیفہ بنایا، اور
اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے نمبر کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا اور وہ پہلے نمبر کا ہے، صدیق اکبر کو وہ اس درجے میں نہیں مانتے. تو اس پر ذرا آپ روشنی ڈالیں کہ اہل سنت والجماعت کا جو اجماعی ایک عقیدہ ہے اس پر اس کی وضاحت ہو جائے. بسم اللہ. دیکھیں جی، ہماری جو نظریاتی باتیں ہیں ان کا تعلق علم الکلام، علم العقائد کے ساتھ ہے. ہماری جو علم الکلام کی، علم العقائد کی کتابیں ہیں اہل سنت کی، چاہے وہ لکھنے والے مالکی ہوں، حنبلی ہوں، شافعی ہوں یا حنفی ہوں، یا کہ ظاہریہ ہوں، ظاہریہ بھی، ہماری تمام عقائد کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ، صراحت کے ساتھ یہ چیز لکھی ہوئی ہے. اور تقریباً کچھ نصف صدی پہلے مولانا غلام سرور قادری انہوں نے ایک کتاب خاص اس موضوع پہ لکھی ہے، افضلیت صدیق اکبر کے عنوان سے. ماشاءاللہ انہوں نے اس میں بڑی سیر حاصل باز کی ہے. اردو میں ہے وہ کتاب، وہ بھی موجود ہے. ہماری عقائد کی کتابیں یہی بتاتی ہیں، اور اگر آپ کتاب و سنت کی نصوص کی طرف چلے جائیں تو وہ بھی یہی بتاتی ہیں. اور آپ بخاری اٹھا کے دیکھیں تو وہاں بھی صحابہ کرام یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہم پہلے نمبر پہ صدیق اکبر کو رکھتے تھے، پھر فاروق اعظم کو رکھتے تھے. یہ ترتیب وہ بتاتے ہیں، اور یہ چیز متفقہ ہے، مختلف ہی نہیں ہے. اس میں اہل سنت میں کسی کا اختلاف نہیں رہا ہے. ہاں، اگر کوئی کسی غیر کا دانہ بان بولے تو وہ اہل سنت کا فرد نہیں ہوگا. اس طرح امت کے اندر کئی افراد اس سے پہلے بھی پیدا ہوتے رہے ہیں جنہوں نے غیر کی ترجمانی کی ہے، لیکن ان کو کبھی بھی اہل سنت نے اپنا فرد نہیں مانا ہے، نہ ہی ان کے نظریے کو اپنا نظریہ مانا ہے. آپ روایات کو دیکھ لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس قطن آتی ہیں کہ یا رسول اللہ، فرمایا کہ پھر کہا اگر آپ نہ ہوں تو فرمایا پھر صدیق اکبر کے پاس آ جانا. اور یہ چیزیں اتنی متواتر اور مستفیض ہیں، مشہور ہیں اور مستند ہیں کہ ان میں میرا خیال اہل سنت کا کوئی فرد اختلاف نہیں کر سکتا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آخری ایام میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو اپنے مسلح پہ کھڑا کیا ہے، یہ بھی اس کے ساتھ ایک اصولی بات ہے، اس کو ذہن میں رکھنا بھی ضروری ہے. جو اہل سنت ہیں، اہل حق ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کے ہاں بنیاد خلافت یا امامت پہ نہیں رکھی جاتی. ہمارے ہاں یہ انتظامی مسئلہ ہے، اس بات کو ذہن میں رکھا جائے. اور غیروں کے ہاں جو اہل حق نہیں ہیں، اہل ایمان نہیں ہیں، ان کے ہاں یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. ہمارے ہاں یہ انتظامی مسئلہ ہے، اور اس کو تفصیل کے ساتھ ہمارے علماء نے لکھا ہوا ہے. ڈاکٹر خالد محمود رحمہ اللہ نے بھی اس کو لکھا ہے. تو بہرحال وہ ایسی چیز نہیں ہے. البتہ وہ لوگ چونکہ یہ ایک پتہ استعمال کرتے ہیں، یہ تاج استعمال کرتے ہیں، اور محبت اہل بیت کی آڑ میں وہ نوجوانوں کو ورگلاتے ہیں، مسلمانوں کو بہکاتے ہیں بنیادی طور پہ، جبکہ ان کو اہل بیت سے محبت نہیں ہے. جو لوگ اہل بیت کی محبت کا صرف جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، اگر ان کے تحریرات پڑھ لیں تو یقین جانے ساری حقیقت آشکارا ہو جاتی ہے. ہم اس طرف نہیں جاتے ہیں. یہ ہے کہ ہمارے عقیدے کے مطابق صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہماری کتابوں میں، حدیث کی کتابیں، اعتقادات کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ہاں، اس کے برعکس کوئی دکھاتا ہے تو وہ پھر دیکھا جائے گا کہ یہ کس حد تک قابل تسلیم ہے یا نہیں. ٹھیک حضرت. یہ آج کل ایک علماء مشائخ کانفرنس ہوئی تھی جی اسلام آباد کے اندر. اس پہ ملک کے طول و عرض سے کافی سارے علماء، مشائخ اور مختلف شعبہات سے تعلق رکھنے والے لوگ اس میں شریک ہوئے تھے. اور اس میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی تھے، دیگر وزراء تھے، اور جنرل چیف آف آرم اسٹاف جو اس وقت ہمارے فیلڈ مارشل ہے وہ بھی موجود تھے. اس میں کافی لوگوں نے تقاریر کی ہیں، لیکن ایک نقطے پہ میں آتا ہوں کہ ہمارے پرائم منسٹر نے اس میں ایک بات کی کہ جی ہمارے ملک کے اندر جو اس وقت فرقہ واریت ہے، دہشت گردی ہے، یہ جب تک ختم نہیں ہوگی تب تک ہمارے ملک کے اندر معیشت بحال نہیں ہو سکتی، یا معاشی استحکام نہیں آ سکتا، یا امن نہیں آ سکتا. تو ضروری یہ ہے کہ پہلے اس کا خاتمہ ہو. تو اب فرقہ واریت تو لازمی بات ہے، ایک لمبی بحث ہے، اس طرف تو میں نہیں جانا چاہتا، لیکن صرف اتنا کہ جس طرح ملک کے اندر، خاص کر کے ہمارا جو صوبہ ہے KPK کے اندر یہ دہشت گردی کا جو مسئلہ چلا ہے، یا دیگر بلوچستان وغیرہ میں، اور مختلف جو انٹرنیشنل ایجنسیاں ہیں وہ بھی، ان کی بھی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے کمزور کیا جائے پاکستان کو. تو بڑی اچھی بات کی ہے اس نے. لیکن میرا نقطہ یہ ہے کہ جہاں اس حوالے سے گفتگو ہوئی ہے کہ جی
گولی کے زور پر ملک کے اندر اپنا ایک وہ قائم کر دینا یا اسلام کے لیے اس طرح اٹھنا، تو وہ غلط ہے جو اس وقت ہو رہا ہے یہ. تو وہیں پر زبان درازی کرنا مقدس شخصیات پر یا قرآن مجید کے حوالے سے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت یا تعلیمات کے حوالے سے یا صحابہ کرام کے حوالے سے جو اس قسم کی لب کشائیاں ہوتی ہیں یا گالم گلوچ اور بدتمیزی ان کے ساتھ ہوتی ہے، تبرہ ہوتا ہے، اس کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے، تب استحکام آ سکتا ہے. اس پر ضرور روشنی ڈالے. میرے بول آپ کی بات معقول ہے کہ بد امنی کے 2 سبب آپ نے ذکر کیے ہیں. جی، اس کا خلاصہ میں اپنے لفظوں میں یوں رکھتا، ایک گولی ہے، دوسرا گالی. گالی، بالکل. ہم تو گولی کے ذریعے جو بد امنی پیدا کی جا رہی ہے اپنے ملک کے اندر اس کے روادار بالکل نہیں ہے. ٹھیک. ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی عسکری طاقتیں جو ہمارے ملکی امن کو تہوالہ کرتی ہیں ان کو بالکل ختم کرنا چاہیے. ان کا کوئی جواز ہمارے ملک میں نہیں ہے. قانونی لحاظ سے اگر کوئی ظلم، زیادتی، قتل، غارت ہوتی ہے تو اس کے ازالے کے لیے ہماری عدالتیں، ہماری افواج، ہمارے ادارے موجود ہیں، وہ کریں گے. یہ ان کی ذمہ داری ہے. وہ نہ کریں تو پھر شریعت کی تعلیمات ہمیں یہ کہ ہم ان تک بات پہنچا دیں، قانون کو اپنے ہاتھ میں ہم نہ لیں. ایک شہری کی حیثیت سے یہ ہمارا دینی فریضہ بھی ہے اور ملکی فریضہ بھی ہے. تو اس حوالے سے تو ہم اس کے روادار نہیں ہیں. جو دوسری چیز ہے گالی، ہم اس حوالے سے بھی اس کے بالکل روادار نہیں ہیں. دیکھیں جی، اگر آپ 100 سالہ جنگ لڑیں، 100 سال مناظرے کرتے رہیں، آپ کا اور میرا نظریاتی اختلاف ہے تو میں آپ کے نظریے کو قبول نہیں کروں گا، آپ میرے نظریے کو قبول نہیں کریں گے. اس کا پرامن حال یہی ہے کہ آپ اپنی حدوں میں رہ کے اپنے نظریے کو اپنی ذات تک اور اپنے گھر کی 4 دیواری تک محدود رکھیں، اور میں اپنے نظریے کو اپنی ذات تک، اپنی 4 دیواری تک محدود رکھوں. باہر جا کے نہ میں آپ کے خلاف گالم گلوچ کروں، نہ کوئی حرزت سرائی کروں، نہ کوئی بدامنی کے اسباب پیدا کروں، نہ آپ کریں. جب چوکو چوراہوں میں چیز آتی ہے تب انتشار. جی ہاں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل حق، اہل سنت کی طرف سے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی کی مقدس شخصیات کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہو یا ان کے خلاف نکتہ چینی کی کہ یہ حرزت سرائی کی گئی. ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے، ہمارا دین اس کی اجازت دیتا بھی نہیں ہے. تو اس اعتبار سے جہاں گولی کا ازالہ ضروری ہے، خاتمہ گالی کا بھی ہونا چاہیے. بالکل. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہاں، جس طرح وہ پرائم منسٹر صاحب اگر کہہ رہے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے. اس کے لیے ہاں ہم تجاویز ان کو دے سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، اس کے لیے تیار ہیں. ہم تو کہتے ہیں کوئی تنظیم، کوئی جماعت، کوئی مسلک نہ ہو. بالکل. ختم نبوت کا مسئلہ ہے، حکومت اپنے ذمے لے. اہل بیت کے دفاع کا مسئلہ ہے، صحابہ کرام کی ناموز کا مسئلہ ہے، اس کو اپنے ذمے لے. اس طرح کوئی بھی اسلامی ایشو جو اس وقت خطرے میں ہے اس کی ذمہ داری حکومت لے. تنظیموں کو، پارٹیوں کو، سب کو ختم کر دے، خود بخود امن قائم ہو جائے گا. حضرت بہت شکریہ آپ کا، خصوصی شکریہ، بہت ساری باتیں آپ کی ٹیم کا شکریہ، جزاکم اللہ جی. اور یقیناً ناظرین محسوس ہوئے ہوں گے جب سنیں گے یہ گفتگو تو کافی ساری باتیں ہم نے حضرت کے سامنے رکھی. یقیناً کچھ باتیں بہت ساری ہے، جو گفتگو ہے اس میں کافی ساری باتیں ہم سے رہ بھی گئی چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے. تو اس لیے انشاءاللہ دوبارہ کسی اور موقع پر ہم حضرت کے ساتھ گفتگو کریں گے اور کچھ اور سوالات لے کر آئیں گے. تو ناظرین کے سامنے اتنا کہوں گا کہ ہمیں خاص کر کے آج کل جو سوشل میڈیا پر کچھ چیزیں آتی ہیں، باتیں آتی ہیں، اس کی تحقیق کیے بغیر ہم اس کو ڈائریکٹ فالو نہ کریں، بلکہ مقتدر علماء سے، مفتیان سے اور محقق علماء کے ساتھ وہ شیئر کرے اور ان سے اس کے بارے میں تصدیق کرے. تب جا کر چاہے اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہو، کسی عمل کے ساتھ ہو، نظریے کے ساتھ ہو. تو اس حوالے سے چونکہ سوشل میڈیا پر اس وقت یہ بازار گرم ہیں، عجیب عجیب لوگ آتے ہیں مختلف نظریات کے اور مختلف اشکالات کرتے ہیں، تو قرآن نے تو پہلے جواب دیا ہے ان کا. لیکن بہرحال ہماری گفتگو بڑی مثبت رہی حضرت کے ساتھ، اور میری امید ہے کہ ناظرین جب یہ گفتگو سنیں گے تو یقیناً انشاءاللہ داد دیں گے. اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.